کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھے اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ ان کا کفارہ کرے، 1 سال کے گناہ معاف کرے۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا خصوصی اہتمام فرمایا کرتے تھے 10ویں محرم۔ البتہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عاشورہ کا روزہ ہمیشہ رکھا، لیکن وفات سے پہلے آپ نے یہ ہدایت دی صحابہ کرام کو کہ عاشورہ کے روزے کے ساتھ 1 روزہ اور ملا لیا کرو، یا تو 9 تاریخ کا روزہ یا 11 تاریخ کا۔ اور وجہ اس کی بیان فرمائی کہ عاشورہ کے دن یہودی بھی روزہ رکھتے تھے مدینہ منورہ میں، اور وہ اس لیے رکھتے تھے کہ یہ عاشورہ کے دن ہی اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ تو یہودی اس واقعے کی یادگار منانے کے لیے عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مسلمان عاشورہ کے صرف عاشورہ کے دن روزے رکھیں گے تو یہودیوں کے ساتھ کچھ مشابہت پیدا ہو جائے گی۔ یہودی بھی رکھ رہے ہیں، مسلمان بھی رکھ رہے ہیں، حالانکہ مشابہت کسی برے کام میں نہیں تھی، عبادت میں تھی، روزہ رکھنے میں تھی، اور روزہ بھی ایک ایسے واقعے کی یادگار میں جو واقعہ خود قرآن نے بیان فرمایا ہے، اور ایک پیغمبر کی نجات جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی پیغمبر کے معجزے کے طور پر، اس کی یادگار میں روزہ رکھا جا رہا تھا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ مشابہت اس عبادت میں بھی گوارا نہیں فرمائی، اور فرمایا کہ مشابہت کوئی اچھی بات نہیں ہے، لہذا یا تو اس کے ساتھ 1 دن پہلے ملاؤ یا دوسرے دن ملاؤ، 9 یا 11 تاریخ کو بھی روزہ رکھو تاکہ ان کے